बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की स्क्रीन पर आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार खान। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे खेलों की दुनिया से, और आज खेलों की दुनिया से तबसरा करने के लिए हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुल्फ़कार बेग साहब को। बेग साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच गफ़ार खान साहब। बेग साहब, माशाल्लाह आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और आपकी जो खिदमात हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में तो इंतहाई शानदार हैं। आपके काफ़ी चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, और हमारे जो व्यूवर्स हैं आज यकीनी तौर पर आपके जो कमेंट्स हैं वो जानना चाहेंगे। तो आगाज़ हम करेंगे जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की है। 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान की टीम ने अफ़गानिस्तान की टीम को 75 रन से शिकस्त दी है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बल्लेबाज़ी में इतनी शानदार कारकर्दगी नहीं रही, लेकिन जिस तरह मिडल ऑर्डर नाकाम हुआ, फिर टॉप ऑर्डर ने कुछ ज़्यादा बेहतर खेल पेश नहीं किया, और ऐसा लग रहा था कुछ माहिरीन का ये भी ख़्याल था कि शायद अफ़गानिस्तान की टीम 142 रन्स का जो टारगेट है हासिल करने में कामयाब होगी। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बॉलर्स ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी दिखाई, और जब मोहम्मद नवाज़ स्पेल करने के लिए आए तो फिर अफ़गानिस्तान के बल्लेबाज़ों को बिल्कुल विकेट पर ठहरने नहीं दिया। शानदार हैट्रिक भी किया और 5 विकेटें भी हासिल की। तो बेग साहब, क्या कहेंगे इस शानदार कामयाबी पर? क्योंकि सलमान अली आगा वो भी यंग हैं, और पाकिस्तान की टीम ने 3 मुल्की सीरीज़ जीत ली है। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। 12 रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना है और इस महीने में 6 सितंबर का भी आना और पाकिस्तान की जीत का भी आना, ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए। गफ़ार खान, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की जो जीत है अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टीम की। पाकिस्तान को इस जीत की इन कंडीशन में भी ज़रूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता 2-3 बरसों से रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुज़र रही है। और जो मौजूदा स्क्वाड है, ये डेफ़िनेटली हर नया प्लेयर या जो भी टीम स्क्वाड में लड़का शामिल होता है, प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करता है, उसकी यही ख़्वाहिश होती है पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान की टीम जीते। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनते हैं। आप डेफ़िनेटली हर रिकॉर्ड से बखूबी वाकिफ़ हैं। मोहम्मद नवाज़ का इधर मैं ज़िक्र करूँगा कि वो हमारे पिंडी होम टाउन से उनका ताल्लुक है, यहीं से उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया। जैसा कि हम प्रीवियस प्रोग्राम्स में या मुख्तलिफ नशरियाती इदारों में या नेशनल लेवल की जो न्यूज़पेपर्स में है, उसमें हम लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा-सा गुज़िश्ता 2-3 बरसों से कमज़ोर हो गया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपकी जो क्लब क्रिकेट है, वो कम हो गई है। जो रीजन्स है, उसको बढ़ाया जाए। जो क्लब क्रिकेट है, जो उसको मॉडर्न क्रिकेट पे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और ग्राउंड्स की कमी नहीं है और टैलेंट की कमी नहीं है, ग्राउंड्स की कमी नहीं है। अब उस टैलेंट को लाने के लिए उन कोचेज़ की ज़रूरत है, उन क्वालिफ़ाइड टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है, जो नए प्लेयर्स को, इमर्जिंग प्लेयर्स को आगे लेकर आएँ। जिस तरह वसीम अकरम है, वक़ार यूनुस हैं, शोएब अख्तर हैं, जावेद मियांदाद हैं, या बड़े-बड़े जितने भी सुपरस्टार्स माज़ी में गुज़रे हैं, अरशद खान का ज़िक्र करूँ यहाँ पे। इस टैलेंट की कोई कमी नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी आप देख लें। तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का एक जुनून है, एक गो के कौमी खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट जो-सा है पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। हर गली मोहल्ले में, हर इलाके में खेला जाता है। रिमोट एरियाज़ की जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे महदूद वसाइल है, लेकिन वहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हुँ। मैं बाजोड़ का ज़िक्र करूँगा। बाजोड़ के अंदर आप आम लोकल क्लब लेवल का मैच भी अगर आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं यमरदान में, स्वाबी में, तो बड़ी तादाद में जो स्पेक्टेटर हैं क्रिकेट के, वो अपने मनपसंद प्लेयर्स को देखने के लिए आते हैं। आपकी जो सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन था उसकी तरफ आते हैं कि देखिए पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट का ना होना एक बदकिस्मती कह सकते हैं आप इसको। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा मैनेजमेंट है, वो काविशें भी करती रहती है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कई मिलियन डॉलर लगाए गए, 3 ग्राउंड्स को अपग्रेड किया गया, उसमें रावलपिंडी, कराची और लाहौर का जो ग्राउंड था, उसको अपग्रेड किया गया, वहाँ पे इंटरनेशनल सीरीज़ का इनेकाद किया जाता है। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान अभी जब जीतता है, तो फिर नए प्लेयर्स को भी मौका मिलता है।
لوگوں میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو اس جیت کی ضرورت تھی۔ آگے ایک میگا ایونٹ آنے والا ہے غفار، اس کے لیے بھی پاکستان کو پریپریشن کرنے میں موقع ملے گا۔ جی جی بالکل بیک صاحب، آپ نے کیونکہ شارجہ میں خود جا کر لائیو بھی میچز دیکھے ہیں اور شارجہ کی وکٹ کے حوالے سے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ پہلے پاکستان کے بلے باز ناکام ہوئے اور پھر افغانستان کی ٹیم 66 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں کہ وکٹ کچھ ٹھیک نہیں بنائی گئی تھی یا بلے بازوں کی ناکامی تھی؟ دیکھیے، شارجہ ہو گیا، کراچی کا کلائمیٹ سملیرٹی ہے ان دونوں گراؤنڈ میں، اور گزشتہ کئی برسے سے پاکستان وہاں پہ میچز بھی کھیل رہا ہے۔ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں اس انوائرمنٹ کے ساتھ کافی فرینڈلی ہیں اور کافی اس انوائرمنٹ کو وہ سمجھتے بھی ہیں۔ ہوں ہوں جہاں تک آپ کے تعلق ہے کوشچن کا، کیوریٹرز جو پچز تیار کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ٹیموں کو پریپیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور کیوریٹرز کا جہاں تک تعلق ہے رزلٹ اورینٹیڈ پچز ہوں گی، رزلٹ نکلیں گے، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے اور پلیئرز کو بیک اپ کریں گے۔ ہر ٹیم کے اوپر ایک اچھا اور ایک برا دن آتا ہے، اور ہمیں جہاں پاکستان کی ٹیم پہ ہم تنقید کرتے ہیں ہوں اس کے ساتھ ہمیں ان کی جو اچھی پرفارمنس ہے اس کو ہمیں بیک اپ بھی کرنا چاہیے۔ ان کی جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اصلاحی مشاورت کے ساتھ ساتھ ان کو ایڈوائز بھی کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جو ٹیم ہے، اگر پاکستان کا کھلاڑی انفرادی ریکارڈ کے بغیر اگر پاکستان کی ٹیم کے لیے جیتے، ون یونٹ بن کے کھیلے، تو کسی بھی بڑی ٹیم کو پاکستان کی ٹیم شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جہاں تک پچ کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کو سپورٹ ملی اس میں، پاکستان پلیئرز نے ٹیم کو اچھے طریقے سے ریڈ کیا، جو بینچ پہ ڈسکشن ہوئی پلیئرز کی اور آفیشلز کی اور کوچز کی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو پچز جو ان کی ہے میچ وننگ ٹریک کی طرف جا سکتی ہے۔ تو اس کا بھرپور فائدہ محمد نواز نے اٹھایا، اور جو اپنی بالنگ کے ذریعے اپنے مد مقابل جو پلیئر تھے ان کو پویلین کا راستہ دکھایا۔ تو یہ ایک وہ ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے ہر پلیئر کا کہ جب وہ کھیلنے جائیں یا جب وہ پرفارم کرنے جائیں تو وہ پراپر جو بیٹسمین ہے خاص طور پر اس کی جو کمزوری ہیں ویکنیسز ہیں اس کو ریڈ کریں اور اس کے مطابق اس کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ اگر ہمارے پلیئرز کا رہے گا تو ڈیفینیٹلی جیت ہمارا مقدر بنے گی۔ جی بالکل، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اسپنرز کے لیے وکٹ تیار کی گئی تھی، جس طرح افغانستان کے اسپنرز نے اچھی بالنگ کی اور پھر پاکستان کے محمد نواز، سعیم ایوب اور ابرار نے بہترین طریقے سے گیند بازی کی اور پاکستان نے اس فائنل میچ کو جیتا۔ بات کریں پاکستان کی بیٹنگ کے حوالے سے تو سعیم ایوب اور صاحبزادہ فرحان نے اننگز کا آغاز کیا تھا، جبکہ ون ڈاؤن کی پوزیشن پر کھیلنے کے لیے آئے تھے فخر زمان، لیکن ٹاپ آرڈر کچھ زیادہ بہتر کھیل پیش نہیں کر سکا۔ تو بیک صاحب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ کیا اسی ٹیم میں جو بیٹرز کے لیے اگر ہم ٹاپ آرڈرز کی بات کریں تو مڈل آرڈر میں کیا بابر اعظم کی جگہ بن سکتی ہے T20 میں؟ دیکھیں، پاکستان کی ٹیم کو ایک سینئر پلیئرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوں بابر اعظم، رضوان بڑا نام ہے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جب وہ پرفارم پلیئر نہیں کرتا، بیڈ پیچ آتا ہے تو ہم اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے مشورہ سینٹر کھول لیتے ہیں۔ ہوں دیکھیں، بابر اعظم صدیوں میں ایسے پلیئر پیدا ہوتے ہیں، جاوید میانداد جیسے پلیئر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، رضوان جیسے پلیئر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دن کی بات نہیں ہوتی، ان کے پیچھے محنت ہوتی ہے۔ ہوں اب جہاں تک تعلق ہے ان کی ٹیم میں شامل ہونے کا یا نہیں ہونے کا، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کو ایک لانگ ٹرم پالیسیز کے تحت ایک پلان تیار کرنا چاہیے کہ 2028 تک ہمیں کن پلیئرز کے ساتھ چلنا ہے اور کن پلیئرز کو ہم نے آگے موقع دینا ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کا آپ کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو ماڈرنائز ہونا چاہیے، اس کے اندر سے جو کوئی پلیئر آپ کو ایمرجنگ نظر آتا ہے تو پھر اس کو آپ نیشنل اسکواڈ کا حصہ بنائیں۔ اور بدقسمتی سے جب وسیم اکرم، وقار یونس یا ان کی ورلڈ کلاس جب کرکٹر کھیلتے تھے تو ان کے بیک اپ میں آپ کے پاس پلیئر موجود ہوتے تھے جو ان کی جگہ بناتے تھے، ہوں لیکن ابھی کچھ عرصے سے اس پہ شاید ورکنگ کر بھی رہے ہوں۔ تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فاسٹ بالنگ کے لیے 3 بڑے شہروں میں یا 4 شہروں کے اندر اکیڈمیز فارمولیٹ کی جائیں، وہاں سے ینگسٹرز کو انڈر 15 سے لے کر انڈر 16 تک کے ینگ بوائز کو سلیکٹ کیا جائے۔ 100 یا 200 کا ایک فاسٹ بالنگ کا آپ کو ایک اسکواڈ مل جائے گا، ان میں سے جو پلیئرز ہوں ان کو نیشنل اکیڈمی میں لے کے آئیں۔ اسی طریقے سے بلے بازوں کے لیے ایک علیحدہ
इस तरह का कैंप लगाया जाए, सॉर्ट आउट किए जाए प्लेयर्स को, जो अच्छी बैटिंग करे नेट के अंदर, उनका एक कैंप नेशनल अकेडमीज जो फॉर्मुलेट की जाए, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पेशावर, कराची, रावलपिंडी और दूसरे शहर में, कोयटा में भी इवन बिल्कुल। उनको ये अकेडमीज फॉर्मुलेट करनी चाहिए। वहाँ से इमर्जिंग प्लेयर्स आपको मिलेंगे, जो उनके मुतबादिल प्लेयर्स मिलेंगे। अभी जितने भी प्लेयर पाकिस्तान स्क्वाड में अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी बड़ी वजह उनके पीछे उनकी मेहनत है। छोटे इलाकों में हमें जाना पड़ेगा, वहाँ से इमर्जिंग प्लेयर मिलेंगे, तब फिर आप नेशनल स्क्वाड के अंदर एक अच्छे प्लेयर का इंतखाब अमल में ला सकते हैं। जी। जी, बिल्कुल बैग साहब, छोटे इलाकों में ज़बरदस्त टैलेंट है, यहाँ पर आपने याद दिलाया। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि बाजोड़ से ज़ैद अहमद बाजोड़ी, जिनका इंतखाब अगर आपको याद हो पेशावर ज़ल्मी ने ट्रायल्स कराए थे, और उस ट्रायल में 12,000 प्लस बच्चों ने हिस्सा लिया था, और ट्रायल्स किए थे मोहम्मद यूसुफ, कामरान अकमल और इंज़िमामुल हक़ ने, जो कि यकीनी तौर पर ज़बरदस्त टैलेंट को जानते हैं और अच्छा चुनाव करते हैं। तो उसमें ज़ैद बाजोड़ी का इंतखाब किया गया था और वो कुवैत नेशनल टीम में उनका नाम आया था। इसी तरह अगर हम बात करें तो 3-4 मज़ीद प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल दुनिया के मुख्तलिफ़ टीमों में वो आ चुके हैं। तो बेग साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस पर काम करना चाहिए। मुझे याद आता है अली ज़िया मरहूम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो हमेशा फाटा जाते थे और वहाँ से वो टैलेंट का इंतखाब करते थे। तो बड़े अच्छे स्पिनर्स अली ज़िया ने तलाश किए थे फाटा से, जिसमें इज़्ज़तुल्लाह था, जिसने अंडर 16 में ऑस्ट्रेलिया का टूर किया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा अफ़सोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक इज़्ज़तुल्लाह को फिर याद नहीं किया कि वो इज़्ज़तुल्लाह कहाँ है। इसी तरह हयातुल्लाह की अगर हम बात करें, अली ज़िया भाई ने बड़ा ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर पाकिस्तान को दिया था। पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में तो उन्हें शामिल किया, लेकिन ज़्यादा मौक़े उन्हें भी नहीं दिए गए, और आज तक हयातुल्लाह की दोबारा वापसी नहीं हुई। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें इमर्जिंग प्लेयर में उनका इंतखाब किया, लेकिन मैच उनको कोई नहीं दिया और ना दोबारा उनका पूछा। इसी तरह माज़ खान की अगर हम बात करें, लाहौर कलंदर के पास तकरीबन 5 साल तक रहे, 1-2 मैचेस उन्हें दिए गए, आज तक माज़ खान का कोई नामो निशान नहीं है, ना दोबारा से लाहौर कलंदर ने पूछा है कि वो कहाँ है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पे दोबारा से काम किया है। तो बेग साहब, ये जो सूरत-ए-हाल है, मसलन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्रायल्स कराते हैं, बड़ा ज़बरदस्त वो टैलेंट तलाश करते हैं, लेकिन फिर जो सीज़न गुज़र जाता है तो दोबारा उनका पूछा नहीं जाता। तो क्या ये ठीक तरीका है या गलत? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, दुरुस्त निशानदेही की। जब तक आप इज़्ज़तुल्लाह जैसे प्लेयर को इज़्ज़त नहीं देंगे, तो फिर आपको भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। हुँ, एक हिस्ट्री का आपने नाम लिया, एक सेलेक्टर का आपने नाम लिया, उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने पिक आउट किए हुँ, प्लेयर्स। हुँ, आगे प्लेयर के साथ कौन-सी सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, वो एक अलहदा एक उस पे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ चीज़ों में बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि फ़ेवरेटिज़्म की तरफ जाएँ। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें सबसे पहले अपनी ज़ात से मुबर्रा एक माइनस करके मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारी शान है, आन है। इस पाकिस्तान के लिए हमारी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने, हमारे जर्नलिस्टों ने, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों ने अपनी मासूम जानें दी हैं। तो कतई नज़र इसके कि कौन किसका फ़ेवरेट है, कौन नहीं है। फ़ेवरेट वो होना चाहिए जो पाकिस्तान की जीत पे अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल बेग साहब, आपने छोटे इलाकों की बात की, तो ये मैंने आपको मिसालें दी कि ये प्लेयर्स हैं जो कि छोटे इलाकों से हैं और ज़बरदस्त इसमें टैलेंट है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें मौक़े देने चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और इसके साथ-साथ जिस तरह बेग साहब आजकल की बेरोज़गारी है, मसलन आप खुद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हज़ारों के स्पोर्ट्स खिलाड़ी आप जानते होंगे कि जब वो स्पोर्ट्स में आते हैं, तो वो बेचारे तालीम उनका डिस्टर्ब होता है, रोज़गार उनका डिस्टर्ब होता है, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें जॉब्स दे, उन्हें स्पॉन्सर करे, तो इसी तरह वो आगे जा सकते हैं। स्पॉन्सर्स के से हमें एक बात अभी याद आ गई है कि शाहिद खान अफरीदी गए थे बेग साहब बाजोड़, और बाजोड़ में उन्होंने ऐलान किया कि बाजोड़ के जितने गरीब खिलाड़ी हैं, उनको मैं स्पॉन्सर करूँगा। लेकिन एक खिलाड़ी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने तो कहा है, लेकिन दुआ करो कि उन्हें फिर याद भी आ जाए। तो क्या कहेंगे, आफरीदी कहाँ तक सपोर्ट करेंगे और क्या उन्हें याद आएगा? क्योंकि आफरीदी को
کئی مرتبہ آپ نے کور کیا ہے، ان کی انٹرویوز کی ہیں، تو آپ نزدیک سے جانتے ہیں۔ افریدی کرکٹ کم کھیلی ہے، اسپانسرشپ میں زیادہ ہو رہے ہیں، ہوں، اور وہ ان کو خود بھی اسپانسرشپ ملتی ہے۔ ہوں، جتنے بڑے بڑے پراپرٹی کے پروجیکٹس آتے ہیں اس میں ان کے سائن بورڈ پہ ان کا نام ہوتا ہے۔ ہوں، وہ مختلف اسٹیٹمنٹس بھی دیتے رہتے ہیں، ایک پختون ہونے کے ناطے، ایک افریدی ہونے کے ناطے، تو انہوں نے جو ان بچوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ہوں۔ تو افریدی ہو گیا، باجوڑی ہو گیا، یا خان ہو گیا، یا کسی بھی قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جب آپ پرومس کریں کسی بس کے ساتھ ہمیں، ہاں بالکل، تو اس پہ ہمیں عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔ اور شاید افریدی ایک ایسا برانڈ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج بالکل، بھی ان کی راولپنڈی میں مصروفیات تھی مختلف جگہ پہ، اسلام آباد میں بھی ایک تقریب میں شریک ہوئے، تو کرکٹ کے بارے میں وہ بہت باتیں کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کا ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسٹیٹس دیا ہے، لیکن جو وعدہ کریں اس پہ بھی ان کو عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا بھی ایک حصہ ہے اہم، کہ آپ پرومس کریں تو اس کو پورا کریں۔ تو جہاں تک آپ ان علاقوں کا ذکر کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان ایک گلدستہ ہے، 4 صوبے ہیں، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، جہاں پہ بھی کوئی بھی پلیئر جو پاکستان کا نام روشن کرنا چاہے، چاہے وہ آپ ہوں یا چاہے وہ میرے فیملی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پاکستان ٹیم میں آنا چاہیے، ریپرزینٹ کرنا چاہیے۔ بے روزگاری کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر بڑی بڑی اور انٹرنیشنل کمپنیز کام کرتی ہیں، ان کو پلیئرز کو خریدنا چاہیے، ان کو جابس دینی چاہیے۔ ڈپارٹمنٹل جو کرکٹ ہے اس کو بحال کیا جائے، اسپورٹس کو بحال کیا جائے، اس میں نہ صرف کرکٹ بلکہ تمام کھیلوں کو سپورٹ کیا جائے۔ اب ارشد ندیم کا اگر آپ ذکر کریں، جیولن میں انہوں نے اپنی بل بوتے پہ یہ اسٹیٹس حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کی بہت بڑی محنت ہے۔ انہوں نے ان کو، اور ایک ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کا تعلق ہے، ایک ایونٹ میں کامن ویلتھ میں میڈل جیتنے کے بعد وہ دنیا بھر میں پہچانے گئے، اور اولمپکس میں بھی انہوں نے ریکارڈز بنائے۔ تو اس طریقے سے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی سپورٹس میں سے سیاست کو نکال دیا جائے، فیوریٹزم کو نکال دیا جائے، لائکنس اور ڈس لائکنس والے ایلیمنٹ کو نکال دیا جائے، تو یقیناً ہم دنیا کے کسی پلیئر سے کم نہیں ہیں۔ اور جہاں تک آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ یا دوسرے ممالک کا تعلق ہے، وہاں پہ فیسلٹیز ہیں، لیکن میں اپنے پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹیلنٹ پاکستان کے پلیئر کے اندر ہے وہ دنیا کے کسی پلیئر کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پاکستانی جو پلیئر پاکستان اسکواڈ کا حصہ بنتے ہیں وہ معاشی طور پر تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے غربت، بیماریاں اور مختلف مسائل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ریونج اور ایک چیلنج کے چکر میں پاکستان کی جیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی جو بندہ زیادہ محنت کرتا ہے کسی شعبے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نہ صرف ہیلپ کرتے ہیں بلکہ وہ دنیا میں اپنا ایک مقام بھی بناتا ہے۔ تو ان پلیئرز کو بھی پاکستان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور جو پلیئر انٹرنیشنل پلیئر جو تبصرے کرتے ہیں، جو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اکیڈمیز بنائیں، نئے ٹیلنٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں، جس طرح پریویس پلیئرز نے ان پلیئرز کو انتخاب عمل میں لایا گیا تھا، اور ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو بحال کیا جائے، جابس ملیں، ان کا میڈیکل کا جو سلسلہ ہے وہ کور ہونا چاہیے، ان کے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ گورنمنٹ کو ریبیٹ دینا چاہیے۔ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی نہ صرف پاکستان کا نام ہوگا۔ اور جہاں تک اسپانسرشپ کا تعلق ہے، جب آپ کسی ایمرجنگ پلیئر کو اسپانسرشپ لیتے ہیں تو اس ادارے کو، اس کمپنی کو، اس ڈپارٹمنٹ کو اور اس انڈسٹری کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا وہ لوگو یوز کرتے ہیں، اس کی برانڈنگ کے ذریعے دنیا بھر میں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ جی جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ تو بیگ صاحب، اب ہم بات کر رہے تھے ٹیلنٹ کے حوالے سے، بے شک کراچی ہو، بلوچستان ہو، گلگت ہو، کشمیر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جس طرح آپ نے مثال پیش کی کہ پاکستان کا مثال ایک گلدستے کا ہے، تو ہمیں ٹیلنٹ تلاش کرنا چاہیے، بے شک کوئی بھی علاقہ ہو، ہمیں ان کو سہولیات دینے چاہیے تاکہ پاکستان کا نام روشن کیا جا سکے۔ اب بات کریں گے ایشیا کپ کے حوالے سے، جس طرح ہم نے تذکرہ کیا کہ پاکستان نے سی ملکی سیریز جیت لی ہے اور شارجہ کے میدان پہ، تو اب ایشیا کپ میں بھارت نے آنا ہے، سری لنکا کی ٹیم ہے، اور افغانستان کی ٹیم جو کہ کافی ایکسپیرینس ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے۔ تو زبردست یہ ٹورنامنٹ ہوگا۔ اس فائنل کے کیا اثرات ہوں گے جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اور پاکستان اور بھارت کے میچ کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی جیت ہے اس سے ٹیم کا morale ہائی ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی بڑے ایم کے ساتھ، جیت کی لگن کے ساتھ اور ون یونٹ کی طرح میدان میں اتریں گے ایشیا کپ کے اندر۔ جہاں تک دیگر ٹیموں کا تعلق ہے، پاکستان کی ٹیم
میں کچھ ہیں ایشوز، ان کو بھی سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ ایک وننگ اسکواڈ میدان میں اتارے گی، اور ڈیفینیٹلی بڑی ٹیموں کے خلاف پاکستان کا مقابلہ ہے، اور بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہے اس کو تو ہمیشہ پوری دنیا بڑے قریب سے اور بڑے شوق سے دیکھتی ہے، اور پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ بھارت کو شکست دینے میں کامیاب ہوگا۔ کرکٹ ہے، ایک پیشن ہے، ایک جنون ہے، اور بھارت کی جو موجودہ حکومت ہے وہ نہ صرف اسپورٹس کو خراب کر رہی ہے بلکہ خطے کے امن کو بھی وہ سبوتاژ کر رہی ہے۔ ان کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں، وہ انتہا پسندی ہے جو بھی ہے، تو اس کے اثرات ان کو مل رہے ہیں عالمی سطح پر بھی۔ اب بھارت اب اکیلا ہوتا جا رہا ہے، امریکہ کے ساتھ اس کا کانفلکٹ چل رہا ہے، دیگر ممالک کے ساتھ بھارت کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف تو انہوں نے گزشتہ سے کئی برسوں سے ایک وار کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، اور اس کا ہم ان کو جواب بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن ایک نفسیاتی ان کے جو مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ جہاں کرکٹ کا تعلق ہے، کرکٹ ایک جنون ہے۔ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ پوری کوشش کرے گی اپنے اپوننٹ ٹیموں کو شکست دینے کے لیے، اور دینی بھی چاہیے، پروفیشنل کرکٹرز ہیں، اور جب پروفیشنل آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے مختلف کوسچنز آتے ہیں، میڈیا میں بھی، انٹرنیشنلی بھی، اور دنیا بھر سے جو ہمیں میسیجز آتے ہیں اس کا بھی ان کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ ایک پروفیشنل پلیئر جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اپوننٹ ٹیموں کو ہوتا ہے۔ تو ہر ٹیم کو، جو ہمارے جو پلیئر ہیں وہ انفرادی ریکارڈ کے بجائے پاکستان کی ٹیم کے لیے اپنا کردار ادا کریں جیت کے لیے۔ بیگ صاحب یہاں پر اگر دیکھا جائے ایشیا کپ کے لیے جو اعلان کیا گیا ہے اس میں زیادہ تر آل راؤنڈرز نظر آ رہے ہیں، اسپیشلسٹ بلے بازوں کی کمی ہے۔ اس پر کیا تبصرہ کریں گے کہ پاکستان کو ایک دو اسپیشلسٹ بلے باز شامل کرنے چاہیے تھے؟ دیکھیں، جو پریویس کرکٹ ہم کور کر چکے ہیں اس میں تو ٹیسٹ کرکٹ میں یا ون ڈے کرکٹ میں وقار یونس، وسیم اکرم ورلڈ کلاس بالرز ہیں، زیادہ لمبی کرکٹ انہوں نے کھیلی۔ تو آج کل جو پلیئرز آ رہے ہیں جس ٹائپ کے، یا جس طرح کی ان کی انڈورنس ہے، باڈی فٹنس ہے، اس حوالے سے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے کہ کیسے وہ اپنا لائن آف ایکشن تیار کریں۔ جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہمیں اکیڈمیز بنانی چاہیے، بالرز کی علیحدہ، وکٹ کیپرز کی علیحدہ، بلے بازوں کی علیحدہ، تاکہ اس میں ایک آپ کو ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت آپ کو ایک پلیئرز کا ایک پول مل جائے۔ تو یہ جو آل راؤنڈرز کھلانے کا پیٹرن ہے، یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس بارے میں کوئی پلان کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی، تو اسی بنیاد پر وہ چاہ رہے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کمبینیشن تیار کیا جائے جو جیت کی میں اپنا کردار ادا کرے۔ ابھی بیگ صاحب ایک اور اچھی خبر ہے جو کہ اپنے ویور سے یہاں پر شیئر کرتے چلے کہ سی ملکی ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوگا پاکستان میں، تو اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی 3 میچز پنڈی میں بھی شیڈول ہیں، اور یہ ڈیو ٹو رین ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کا جو فارمیٹ ہے یا جو کلائمیٹ ہے وہ انٹائرلی باقی شہروں سے مختلف ہے۔ یہ جو سیریز ہو رہی ہے اس کے ڈیفینیٹلی پاکستان کو، ہوم گراؤنڈ کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا، اور پاکستان کی جو کرکٹ کے اسپیکٹیٹرز ہیں، جو لورز ہیں، جو کرکٹ سے جنون کی حد تک لگاؤ رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ گراؤنڈ کا رخ کریں گے، اور فار ہم دونوں پنڈی کے اسٹیڈیم میں میچز انٹرنیشنل سیریز کور کرتے رہتے ہیں، تو کراؤڈ پولنگ اسٹیڈیم ہوتا ہے ہمیشہ پنڈی، اور پنڈی کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ نہ صرف دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ کرکٹ کو بہت زیادہ وہ لائک کرتے ہیں۔ بیگ صاحب آپ نے اسٹیڈیم کی بات کی، تو اپنے ویورز کو کیا خوشخبری دیں گے کہ اسلام آباد میں کوئی عالمی معیار کا کوئی گراؤنڈ تیار ہونے والا ہے جس کی ڈیزائننگ کی ذمہ داری شاید راشد لطیف کو دی گئی ہے کہ وہ مشورہ دیں گے کہ کس طرح ڈیزائن کیا جائے؟ اس حوالے سے کیا خبریں ہیں، کیونکہ اکثر آپ کور کرتے ہیں؟ جی، وزیر داخلہ محسن نقوی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کو وہ ورلڈ کلاس انہوں نے سٹی بنایا ہے، مختلف اربوں روپے کے پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا ہے، کچھ زیر تکمیل ہیں اور کچھ ابھی بننے ہیں۔ جہاں تک اسٹیڈیم کا تعلق ہے، ڈفرینٹ وینیوز پہ بات چیت چل رہی تھی، لیکن پاکستان میں کچھ مسائل کی وجہ سے امیڈیٹلی سر دست اس پہ ابھی ورکنگ نہیں ہو رہی۔ اس کی پلاننگ یہ تھی جو پاکستان سی ڈی اے کے جو ماسٹر پلان کے اندر تھا کہ ایئرپورٹ کے قریب اس کو ڈیزائن کیا جائے گا، اور تاکہ پلیئرز کی جو موبلائزیشن ہے وہ ایزی ہو، وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی بنایا جائے گا۔ یہ سارا فیوچر پلانز میں ہیں، تو امیڈیٹلی تو یہ جو موجودہ گراؤنڈز ہیں ان کو اپگریڈ کرنے کا پلان ہے۔ ایک ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے مختلف کرکٹ بورڈ کے ساتھ مشاورت بھی کی ہے۔ اس میں انگلش کرکٹ بورڈ ہے، آسٹریلین کرکٹ بورڈ ہے، اور یو اے ای کا جو اسپورٹس سٹی ہے ان سے بھی انہوں نے مشاورت لی ہے کہ ایسا
انفراسٹرکچر بنایا جائے جہاں پہ موبلائزیشن ہو، پلیئر ایزیلی موو کر سکیں، شہر سے دور ہو تاکہ لوگوں کو انٹرنل سٹی کے اندر ان کو کوئی ایشوز نہ آئیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک ورلڈ کلاس اسٹیڈیم پہلے بھی اس پہ پلاننگ ہوتی رہی ہے، تو اب امید کی جاتی ہے کہ اس کو جلد بنایا جائے گا، لیکن سر دست اس پہ ابھی ورکنگ ہو رہی ہے، اس کا پروجیکٹ کاسٹ نکالی جائے گی، PC 1 PC 2 اور PC 3 کے بعد اس کا جو پلان ہوگا وہ سامنے لایا جائے گا۔ اور اب جو نئی جو انسٹرکشنز CDA کے چیئرمین ہیں جو رنداوا صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ ہے کہ ماڈرن انفراسٹرکچر کو اپنایا جائے جو ویسٹرن ممالک میں استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ نئی لک دی جائے اسٹیڈیم کو اور اس میں اسپیکٹیٹرز کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دی جائیں، تو اس بنیاد پر اس اسٹیڈیم کو ڈیزائن کیا جائے گا۔ اور جلد آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے ہم اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو یہ خوشخبری دیں گے کہ اسلام آباد میں ایک ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے، اور اس کے لیے تمام تر پلاننگز ابھی چل رہی ہیں۔ اور یہ جو اسٹیڈیم ہوگا نہ صرف اس میں انٹرنیشنل میچز ہوں گے بلکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی اس کے ساتھ اکیڈمیز بھی بنائی جائیں گی، اور اسٹیڈیم کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا ٹینس کورٹس ہوں گے، سوئمنگ پولز ہوں گے، اور دیگر جو ورلڈ کلاس فیسلٹیز ہیں وہ بھی پلیئرز کو پرووائڈ کی جائیں گی، تاکہ اسپیکٹیٹر میچز دیکھ سکیں اور ایک ملک کا جو سافٹ امیج ہے دنیا بھر میں بہتر ہو سکے۔ جی، بہت شکریہ ذوالفقار بیگ صاحب کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں تو آپ کا میزبان عبدالغفار خان، اور میرے ساتھ مہمان تھے آج کے پروگرام میں سینئر صحافی ذوالفقار بیگ صاحب۔ اگلے پروگرام تک آپ سے لینا چاہیں گے اجازت۔ اللہ نگہبان۔